روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنا، کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد یونس نہیں ٹوٹتا، بے شک وہ حلق میں اثرات بھی چلے جائیں اس کے، پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروانا، کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ صبا مجید کینیڈا سے، جی ہاں کروا سکتے ہیں۔ گردے کمزور ہو تو روزہ چھوڑ دینا، میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور گردے بھی کمزور ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور فدیہ دے دوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے گردوں کو نقصان ہوگا تو پھر روزہ چھوڑ دیں، اور جب صحت اچھی ہو جائے یا سردیوں میں روزے رکھ لیں، بعد میں بھی ناممکن ہو پھر فدیہ دیں آپ، محمد فاروق صاحب۔ اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا آپ۔ روزے میں مسواک کا حکم، روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ ہمت گل طائف خان سے، ہمت گل صاحب ہمت کریں اور روزے میں خوب خوب مسواک کیا کریں، نبی سے ثابت ہے کرنی چاہیے مسواک۔ روزے میں انہیلر کا استعمال، کیا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سمن صاحب ٹیکسلا سے، جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے پھیپھڑے شریف میں جاتے ہیں۔ عمرے کے سفر پر روزہ چھوڑنا، عمرے پر جا رہے ہیں، فلائٹ کنیکٹیو ہے، 4 گھنٹے اسٹے ہے، پھر ایئرپورٹ اور پھر ہوٹل تک کا سفر ہے، کیا اس صورت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں یا عمرہ کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے؟ اینی سحر، دیکھیں سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چاہے عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، جائز ہے، لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب سحری کا ٹائم آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، یعنی روزہ شروع ہو سفر کے دوران، ابھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو ابھی تو سفر آپ کا شروع نہیں ہوا، تو یہ والا روزہ آپ پر لازم ہوگا، تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر جہاز اڑ چکا ہے اور اڑنے کے بعد جناب آپ کے شہر کی حدود کو جہاز نے کراس کر دیا اور پھر اس کے بعد جا کے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو آپ مسافر بن چکے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ روزہ چھوڑنا افضل ہے یا رکھنا، تو اگر سفر میں روزہ رکھنے میں واقعی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، بعد میں قضا کر لیں، اور اگر چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہے، آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو پھر رمضان کا روزہ سفر میں رکھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ بعد میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، قضا کرنا بھی، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کی فضیلت بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوگی، پھر رکھ لینا افضل ہے۔ ماہواری کے دوران عورتیں عبادت کیسے کریں؟ میرا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ماہواری کا وقت ہے، اب جو روحانیت نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف تسبیح اور دعا سے حاصل نہیں ہو پاتی، اس صورت میں ہم عورتیں کیا کریں؟ ویسے ہی عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہوگی۔ فاطمہ صاحب مکہ مکرمہ سے بھی، فاطمہ صاحبہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی۔ اور جو حدیث میں آتا ہے نا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حیض میں نماز نہیں پڑھتی، بلکہ اس کی وجہ شوہر کی ناشکری ہے، کثرت سے لعن طعن ہے، تو آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ آپ حدیث میں آتا ہے شوہر ساری زندگی عورت کو کھلاتا پلاتا ہے، کبھی بیچارے سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں تانا دیتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے، ڈھنگ کے آدمی نہیں ہو تم، میری شادی اس جگہ غلط ہوئی ہے، تو بھائی اونچ نیچ ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے میاں کو تانے دینے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں حدیث میں آتے جائیں گی۔ آپ یہ تانے شوہر کو نہ دیں، اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں، یہ تانا دینا تو کوئی ہلکے قسم کا تانا دے دیں، ہلکا پھلکا سا، کہ بھئی آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا آپ دہی لے کر آ گئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، جو کام کہا جائے وہ کر لیا کریں، کروا دیا کریں وہ کام کسی سے، میرے ضروری نان نفقہ پورا کریں، اس قسم کے تانے تو چلتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے تانے نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی طرح لعن طعن، بات بات پہ لعنت، بد دعائیں، یہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی۔ اچھا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا عورتیں جہنم میں ہوں گی، ایک اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی۔ اصل میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی، جنت میں بھی زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ، کیونکہ ہر مرد کو جنت میں دنیا کی کم از کم 2 بیویاں ملیں گی، 2 عورتیں ملیں گی، کیونکہ اتنی ساری عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، وہ ہر ایک کے شوہر نہیں ہوگا ہر ایک کا۔ تو اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم میں بھی زیادہ تو جنت میں بھی زیادہ ہے، تو یعنی گروتھ ریشو عورتوں کا زیادہ ہوگا، تو اس لیے بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے ناپاکی کے ایام ہیں تو نماز روزہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دوسری عبادتیں ترک نہ کریں، آپ تسبیحات کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، دعائیں کثرت سے مانگیں۔ دعا کتنی خوبصورت عبادت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟
دعا تو اللہ رات کے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں، پھر رمضان ہو، پھر رات کا آخری حصہ ہو، پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو، پھر تاخراتیں ہوں، لیلۃ القدر ہو، تو دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے. جو عورتیں مینسس کی حالت میں ہوں ان کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے. صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی.